وہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دے۔ عزیزان محترم، ماہ ربیع الاول اور ربیع الثانی میں جو سب سے زیادہ تذکرہ، چرچا اور پیغام پیش کیا جاتا ہے خطبات کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی آمد، آپ کے اعلان نبوت، اور پھر آپ کے خوبصورت تعلیمات کے حوالے سے یہ ذکر ہوتے ہیں۔ پچھلے خطبات کے اندر بھی یہ تذکرے چلتے آئے، آج بھی انہی کی وساطت سے چند ایک باتیں ذکر کریں گے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے لیے کس قدر شاندار، حسین، باوقار، پرامن بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ یقیناً آپ ہم سب کے لیے رحمت بھی ہیں، نعمت بھی ہیں، اور اللہ کریم کا بہت بڑا فضل بھی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے جو حالات زمانے کے تھے، صرف عرب ہی نہیں بلکہ پورے زمانے میں، پوری دنیا پہ جو جس قدر لوگ اپنے خالق حقیقی سے بے بہرہ تھے اور لوگ پریشان اور بے تاب تھے، اس کے ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کے پیغامات سے بھی لوگ جاہل تھے، اور پھر اپنے معاملات میں اس قدر ان بیلنس تھے، اس قدر الجھے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے کہ جس کا تذکرہ اگر ہم کریں تو شرم آتی ہے۔ لوگ یوں گندگیوں کے ڈھیروں کے اوپر پڑے ہوئے تھے، ظلم و تشدد کا دور دورہ تھا، بڑے امراء، صاحب ثروت، صاحب حیثیت چھوٹوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیوہ عورتوں سے، ڈنوں سے بھی آگے والا سلوک کیا جاتا تھا، اور اس قدر فطروں سے بنا ہوا یہ زمانہ تھا کہ لوگ اپنی ماؤں سے زیادتیاں کرتے تھے، محرمات رشتوں کا انہیں خیال تک نہیں تھا، ماؤں کو ہی اپنے بستروں پہ سلا لیتے تھے۔
اس قدر گندے تھے، بہنوں کی تمیز نہیں تھی، کسی رشتے کا تقدس نہیں تھا انہیں، اس قدر وہ بے بہرا تھے، بات بات پہ جھگڑا، صدیوں تک لڑائیاں جھگڑے ان کے چلتے تھے۔ جب میرے آپ کے کریم رب ذوالجلال کو جب رحم آیا تو اللہ جل شانہ نے اس بھیانک اور ظلم و زیادتیوں سے بھرے ہوئے دور میں اپنے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب حضور جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے دعوت حق پیش فرمائی تو لوگ جب حضور کی زیارت کرتے، آپ کے پاس بیٹھتے، آپ کے پیغام کو سنتے تو پھر لوگ مانوس ہوتے گئے۔ جب انہیں جیسے ہی حق ان کے سامنے آیا تو وہ قبول کرتے گئے۔ جب کچھ ساتھی آئے تو اوپر سے کفار و مشرکین، مکہ کے، قریش کے بڑے بڑے سردار وہ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ اب دیکھ کے حسد کرتے ہیں اور انہیں ناپسند کرتے ہیں، غصے سے اور تکبر اور غرور سے انہیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ چند صحابہ جب شروع میں اسلام لائے، اب کمزور ہیں ابھی تک، معاشی حوالے سے ظلم کی چکی میں پس رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانیوں کو دیکھ کے سرکار نے خود اجازت دی کہ آپ حبشہ کی طرف روانہ ہو جائیں، ہجرت کریں۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت ہے، حبشہ کی طرف۔ کچھ صحابہ پھر سرکار کی اس تعلیم پہ، اجازت پہ، آپ کے اس حکم پہ کچھ صحابہ چلے گئے حبشہ میں۔ اب جو اہل قریش تھے انہیں بڑا غرور تھا، گھمنڈ تھا، اب وہ انہیں بالکل مکمل وہ مٹانا چاہتے تھے۔ اب وہ جو کچھ نت نئے دن جو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی دعوت حق، آپ کا تبلیغ اسلام، لوگ جس قدر یعنی دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جب یہ صحابہ حبشہ میں تشریف لے گئے تو کفار نے، قریش نے ایک وفد بھیجا حبشہ میں ان کے پیچھے کہ آپ جائیں اور جا کے شاہ حبشہ سے، حبشہ کے بادشاہ سے یہ مطالبہ کریں کہ ان بندوں کو واپس بھیجیں، یہ جو وہاں گئے، ان مطلب یہ کہ وہاں سے نکالیں گے، یہ پھر واپس آئیں گے اور ہم ان سے زیادتیاں کریں گے، ماریں گے، ظلم کریں گے ان کے اوپر۔ جب یہ وفد وہاں پہنچا تو نجاشی نے، اس وقت کا بادشاہ تھا نجاشی حبشہ کا، اس نے صحابہ کو بلوا کے اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے کہا کہ یہ وفد آیا آپ کے پیچھے سے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ان کے مذہب کو چھوڑ کے آئے، ان کے کلچر، ان کی ثقافت کو چھوڑ کے آئے، آپ اپنے باپ داداؤں کے مذہب کے خلاف ہیں اور آپ بغاوت کر کے آئے پیچھے سے۔ تو یہ ان کا مطالبہ ہے، یہ وفد آیا ہے۔
ہم تمہیں پیچھے بھیجنا چاہتے ہیں، بتاؤ تمہارا موقف کیا ہے؟ جب یہ شاہ حبشہ نے یہ بات کی نا تو جناب سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا اے شاہ حبشہ، اے نجاشی، ہم جاہل اور ہم گندی تعظیم یافتہ تھے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، ہم دھوکے باز تھے، ہم جواریے تھے، ہم گندگیوں کے ڈھیروں کے اوپر گرے ہوئے تھے، ہم بڑوں کا احترام نہیں کرتے تھے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے تھے، محرمات کے رشتوں کو ہم پامال کرتے تھے، سود کا دورہ تھا، ہم سود کھاتے تھے، اور سوائے ڈاکوں کے کوئی ہمارا کاروبار نہیں تھا. ہم انہی باتوں کے اوپر ہم قائم تھے کہ ہمارے رب ذوالجلال کو ہم پہ رحم آیا ہے اور اس نے ہم میں سے ہی اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا ہے، اور آپ کی برکت سے، ان کی دعوت حق سے ہمیں اللہ رب العزت نے آج ان ڈاکوں کی بجائے ہمیں اللہ رب العزت نے آج عادل بنا دیا ہے. سود کی بجائے آج ہمیں تجارت کا پتہ چلا ہے، ہم تجارت کی طرف آ گئے، اور دھوکے بازی اور جھوٹ اور فراڈ کی جگہ ہمیں سچ بولنے کی اس نے تعلیم دی ہے. اس نبی نے تشریف لا کے ہمیں یوں راہ کے اوپر لگایا ہے کہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے آج ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور جو راہوں سے بھٹکے ہوئے تھے آج ہم عادل اور منصف بن گئے، اور ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس نبی نے ہمیں بتوں سے ہٹا کے اپنے خالق حقیقی سے ملا دیا ہے. بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ یہ سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ. اور یہ ہمیں تنگ کرتے تھے، یہ ہمیں ذلیل کرتے تھے، یہ ہمیں سزائیں دیتے تھے. ہم اس لیے وہاں سے ہجرت کر کے تیرے اس شہر میں، تیرے اس ملک میں آئے. بتا اب کیا چاہتا ہے؟ یعنی اس وقت شاہ حبشہ نجاشی کے سامنے جناب جعفر بن ابی طالب نے جب یہ ایجنڈا پیش کیا نا تو وہ جو قریش کی طرف سے وفد کیا تھا وہ شرم سے ان کے ساتھ جھک گئے، شرمندہ ہونے لگے. جب آپ نے اپنے ایجنڈے کو سامنے رکھا، ہمارا موقف، ہمارا ایجنڈا وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے ہم مکہ کو چھوڑ کے یہاں آئے. آپ کا شاہ حبشہ کے سامنے جو آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے، اس کو سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو بہت کم ہے. اور آج بھی وہ لفظ وہاں سے لے کے پوری دنیا میں گونج رہے ہیں جو آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے. اور وہ نہ صرف اس وقت کے لیے، ان کے لیے نہیں کہ فقط ان تک وہ محدود تھے، وہ میرے آپ سب کے لیے آج ایک بہترین سلیبس ہے، اور اس دنیا کے لیے ایک پیغام ہے جو جناب جعفر بن ابی طالب نے بڑے درد سے، بڑے سوچ سے جو ایک سچائی وہاں پیش کی تھی، آج اس وقت وہ ہمارے ضمیروں کے پیچھے جوڑ رہی ہے، اور اس پورے اس امت کو وہ دعوت حق پیش کر رہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے جو ہمیں ایک خدا کے سامنے جھکنے کی جو توفیق دی ہے،
جو ہم غیر خداؤں سے جو ہٹے، جو پتھروں کی پوجا سے ہم ہٹے، جو دھوکوں سے ہم ہٹے، جو فریب کاریوں سے جو ہمیں پناہ ملی اور جو فراڈ سے ہمیں پناہ ملی، آج ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دی ہے۔ آج ان کا وہ موقف آج ہمارے ضمیروں کو بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ جو آج ہم دین سے دوری ہمیں ملی ہوئی ہے، آج ہماری آوازیں، ہمارے نغمے، ہمارے ترانے، ہمارے نعرے وہ تو گونج رہے ہیں، ہمارے دعوے تو بڑے بڑے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے وہ جو دعوے ہم کرتے ہیں وہ تو ہیں، جو برائے نام جو ہماری آوازیں ہیں، للکاریں، وہ تو ہیں، لیکن وہ جو حضور کی سیرت سے ہم نے مستفیض ہونا تھا، آج اس سے ہم محروم ہیں، اس سے ہم کمزور ہیں۔ آج پوری امت کے لیے یہ ایک سبق ہے اور ایک درس ہے کہ آؤ، جس طرح اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس طرح آ کے حضور کی سیرت کو بھی اپناؤ، حضور کی سیرت کو بھی دیکھو کہ سرکار کی سیرت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، سیرت کے پہلوؤں کو بھی دیکھو۔ ہم آج خالی نعرے ہیں، آج ہماری منہ کی باتیں ہیں، آج ذرا دیکھیں کہ ہم نے دین پہ کتنا عمل کیا ہے۔ آج ہمارے جتنے معاملات ہیں وہ بکھرے پڑے، ہمارے برتاؤ، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہماری ایک ایک حرکت و نقل جو ہے وہ آج کس طرح تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں تھی جہاں آج ہم آ چکے ہیں۔ لہذا ہم اپنے علم میں کمزور ہیں، شعور میں کمزور ہیں، عمل میں کمزور ہیں۔ آج ہم عمل میں کمزور ہیں۔ سرکار دو علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ نے صحابہ کے اندر ایک خوبصورت زندگی کا، پوری کی پوری زندگی، مکمل زندگی کا نقشہ حضور نے اتارا ہے، اور یقین جانیے تمام صحابہ نے حضور کی تعلیمات کو انہوں نے جذب کیا ہے، اپنایا ہے، اور پورے کے پورے اسلام کا تیار شدہ نقشہ بنا کے سامنے رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ صحابہ سے بھی کو کمی دے، من و ان جو حضور اغراض مقاصد حضور لے کے اترے، ان ساروں کو صحابہ نے ادا کر کے دکھایا ہے، اور پورا مکمل کامل دین کا نقشہ مکمل کیا ہے۔ اس وقت کوئی کمزوری نہیں تھی، اس وقت کوئی پنپ نہیں آیا۔ یہ مت کوئی ذہن میں جائے کہ ابھی وہ اسلام مکمل ہونے والا ہے، ابھی اسلام باقی ہے، نہیں۔ جو سرکار دو علیہ وسلم جو کلام مجید برہان رشید لے کے حضور اترے ہیں، آئے ہیں، اس پورے کے پورے اوپر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، اور پریکٹیکلی عملی نمونہ بنے صحابہ، کوئی کسر نہیں چھوڑی، دین کے اندر کوئی کمی اور کٹوتی نہیں ہوئی، دین مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد اب ہم تک جو ہے نا، یہ جو بات آئی، یہ فاصلہ گزرا ہے، ہمارے بیچ میں آج کمزوری ہے، دین آج کمزور ہے، دین سے آج ہم دور ہیں، حضور کی سیرت سے آج ہم دور ہیں۔ اس وقت دین مکمل ہو چکا تھا، آج ہم کو دور ہے، اور دین ہم سے تقاضا کرتا ہے حضور کی سیرت، آپ کی محبت، حضور کا تعلق، حضور کی نبوت و رسالت، حضور کی جلوہ افروزی، حضور کا میلاد آج ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر میری سیرت کو بھی اپنا کے دیکھو، میری سیرت کو بھی اپناؤ۔ حضور کی سیرت اس قدر روشن ہے، منور ہے، اور چمک دمک رہی ہے، آج ہم اس سے ناآشنا ہیں۔
اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے آپ کے حق میں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد، ایک گواہ، اور پوری کائنات کے لیے گواہ بنا کے بھیجا ہے، مبشر بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، نذیر ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ جل شانہ کے حکم سے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا، پکارنے والا بنا کے بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چمکتا دمکتا سورج اور چاند بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی حضور سورج ہے، حضور چاند ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ سورج اور چاند کی روشنی جب نکلتی ہے تو پھر پوری روح زمین کے اوپر چانن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ چیز چھپتی نہیں۔ تو حضور روشن کی طرح، حضور سورج اور چاند کی طرح حضور چمک رہے ہیں۔ حضور آج بھی چمک رہے ہیں، یہ آج بھی یہ جو نورانیت ہے، آج بھی جو اجالا ہے، یہ سرکار کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چاند سے، اس سورج سے آج ہم محروم ہو رہے ہیں۔ بدبختی نہیں ہماری، بد نصیبی نہیں کہ آج ہم، جب وہ چاند پوری تابانی سے چمک رہا ہے، حضور کی نبوت، حضور کی رسالت، حضور کے وہ مبارک، حضور کے فرامین و ارشادات، حضور کے پیغامات جو آج بھی چمک رہے ہیں، ہم آج اس سے معلوم رہ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اپنی بدبختیوں کو، اپنی غفلتوں سستیوں کو دور کریں اور سرکار کی سیرت طیبہ کو اپنا کے دیکھنا کہ پھر کس طرح، کس قدر ان کے نور سے ہم منور ہوتے ہیں، ان کے نور سے اللہ ہمیں کس طرح نورانیت عطا فرماتا ہے۔ آپ کی سیرت کے قریب آئے، ذرا آپ کی سیرت کو دیکھیں۔ ذرا ایک صحابی حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا طریقہ، سلیقہ، ایسا پتہ بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سرکار دوارا سنانا، اب یہ بھی فرما سکتے تھے جواب میں یہ بھی فرما سکتے تھے جا نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے، یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن حضور کا جواب سنے ذرا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بولا کرو تو مسکرا کے بولیا کر، جب بولے نا مسکرا کے بولیا کر، جب بولو تو مسکرا کے بولو، ظلم و تشدد کو، عداوت کو، دشمنی کو ختم کرو اور سلامتی عافیت کو بحال کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے یہ 3 بول بولے، مسکرا کے بولو، عداوت کو ختم کرو، سلامتی کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ 3 بول حضور نے بولے۔ جواب میں وہ بھی کہہ سکتے تھے جا نماز روزہ کر، تسبیح کر، ورد کر، وظیفہ کر، لیکن نہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کا راستہ بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں مسکرا کے بول، سلامتی قائم کر اور بھوکوں کو کھانا کھلا۔ معلوم یہ ہوگا کہ مسکرا کے بولنے میں سرکار نے جنت کی ضمانت دی ہے، سلامتی اور امن میں سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے میں انہوں نے جنت کی بشارت رکھی ہے۔ آپ وظائف، ورد، اوراد بتا سکتے تھے، لیکن قربان جائیں کہ کس قدر سرکار نے کیسا خوبصورت اور انمول حضور نے جواب دیا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو اس لیے چھوڑ دے کہ اگر یہ مانگوں گا تو بھائی سے تعلق خراب ہوگا، براگت ٹوٹ جیسی، رشتہ ٹوٹ جائے گا، تعلق ختم ہو جیسی، سرکار فرماتے ہیں جو اس ڈر سے
اپنے حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دے. آپ نے فرمایا اس بندے کو جنت میں محل لے کر دینے کا میں محمد ضامن ہوں. میں ضامن. آج حضور کی سیرت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے. ہم سیرت سے دور ہیں. اگر یہ سیرت ہم نے قبول نہ کی تو کون سا دین ہم قبول کیے ہوئے؟ کون سا دین ہم چاہتے ہیں؟ کون سا دین ہمیں فائدہ دے گا؟ اور کیا چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے؟ ہم راہ راست پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اس سیرت کو چھوڑ کے ہم امن والی زندگی کیسے پا سکتے ہیں؟ آؤ اگر امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اگر جنت میں ٹھکانے چاہتے ہیں، اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی اگر امن چاہتے ہیں، یہاں بھی سکون ہو وہاں بھی سکون ہو، تو پھر آؤ حضور کے دامن رحمت سے لپٹ جائیں، حضور کی سیرت کو اپنا لیں. آپ کی سیرت کے بغیر کوئی چیز ہے ہی نہیں. فقط آپ کی سیرت طیبہ ہی ہے جو دنیا کی ضمانت بھی دے سکتی ہے، جو آخرت کی ضمانت بھی دے سکتی ہے. فقط آپ کی سیرت. آپ کی سیرت کی طرف نہ آئے تو یوں ہی ہم در بدر دھکے کھائیں گے. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ دھکے ہمیں اس لیے مل رہے ہیں، نقصانات اس لیے اٹھا رہے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہم اس لیے ہوئے اور انجانے اس لیے بنے ہوئے، ہم سیرت سے دور ہیں. جس زمانے کو حضور کی سیرت نے ذروں کو اٹھا کے زر تک پہنچایا ہے، کانٹوں کو اٹھا کے گلاب بنایا ہے، اس سیرت سے آج ہم دور ہو رہے ہیں اور اس سیرت کو چھوڑ کے ہم ترقی چاہیں. یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ کہیں کہ وہ سیرت کے قریب بھی نہ آئے اور ہم اڑے بھی ہواؤں میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہواؤں میں اڑنا چاہتے ہیں، فضاؤں کے نظارے کرنا چاہتے ہیں، دین دنیا میں بھلائیاں چاہتے ہیں، اپنی کامیابی اور فلاح چاہتے ہیں، تو فقط ایک ہی راستہ ہے کہ سرکار کی سیرت کو اپنا لو، حضور کی سیرت کو اپناؤ. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرمانے لگے تو پانی مانگا. صحابی پانی لے کے آئے نا تو حضور نے وضو فرمانا شروع کیا. کچھ ساتھی جلدی سے دوڑ کے آئے، انہوں نے نیچے، صحابہ اٹھے دوڑے، انہوں نے نیچے آ کے اپنے بک کر لیے، ہتھیلیاں کر لی نیچے، پانی گرنے نہیں دیا. حضور نے مکمل وضو فرمایا. کسی صحابی نے بھی جس کو جو قطرہ ملا، پانی ملا، اٹھا کے انہوں نے اپنے ماتھوں پہ، چہروں پہ، سینوں پہ سجا لیا. جب وضو سے فارغ ہوئے نا تو سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تمہیں یہ بات کرنے پہ کس نے ابھارا ہے؟ یہ کیوں کیا تم نے؟ میں نے وضو کیا ہے، میرا استعمال شدہ پانی تم نے ضائع کیوں نہیں ہونے دیا؟ اسے کیوں استعمال کیا، کیوں اٹھایا، کیوں سجایا؟ حضور نے روکا نہیں ہے ایسا نہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ. حضور خاموشی سے حضور وضو فرما رہے ہیں. جب وضو سے فارغ ہوئے سرکار نے فرمایا صحابہ ایسا کیوں کیا ہے؟ تو صحابہ تمام بیک زبان ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے ایسا کیا ہے. ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اسی لیے کیا ہے. تو سرکار نے منع نہیں فرمایا، روکا نہیں، بلکہ اس کے جواب میں سرکار فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، یا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول اس بندے سے پیار کرے، اسے چاہیے وہ 3 کام کرے. اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے. اب سنو ذرا یہ جو فکر والی بات، جو نقطہ ہے اس میں، مطلب یہ کہ ایسا عمل حضور سے، وہ محبت تھی، وہ محبت ہے. آج آپ کا نام سن کے خوش ہو، راضی ہو، خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں. یقیناً آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد، آپ کی ذات والا صفات ہمارے لیے نعمت بھی، رحمت بھی، فضل بھی. خوش ہو، اپنی قسمتوں پہ ناز کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. لیکن وہاں حضور نے اس عمل سے روکا نہیں تھا، وہ محبت تھی.
اس محبت کو بھی قائم رکھا. اس کے ساتھ ساتھ حضور فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے یا جو چاہتا ہے اللہ اس کے رسول اس بندے سے پیار کرے, اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے. یعنی حضور نے محبت بھی فرمائی ہے, محبت کی اجازت بھی دی ہے, اور محبت کے تقاضے کو بھی پورے کرنے کی تعلیم دی حضور. اب تقاضا بتا رہے ہیں سرکار, پہلے محبت ہے, اب یہ تقاضا بتا رہے ہیں سرکار. فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کریم اسے اپنا محبوب بنائے تو چاہیے کہ وہ 3 کام کرے. نمبر 1, جب بولے تو سچ بولے. جب بولے تو سچ بولے, جھوٹ نہ بولے, سچائی پہ قائم ہو. جب بولا کرے تو سچ بولے, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے. اور نمبر 3, اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے, اپنے گوانڈی کو تنگ نہ کرے. معلوم ہے یعنی حضور نے محبت کا درس بھی دیا ہے. محبت بھی کرو, حضور سے محبت بھی بجا, ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے محبت کرو. یہ ہمارا حق ہے اور یہ حضور کا بھی حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنائیں, سرکار کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھیں. آج ہم سیرت سے ہم دور ہیں. اگر آپ کی سیرت کو سامنے پائیں, دیکھیں, اس کا مطالعہ کریں تو اس کو دیکھ کے اپنی زندگی کو تشکیل دیں. تو جس قدر آپ کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے گا انشاءاللہ اس قدر امت ترقی کرے گی, اس قدر امت ترقی کرے گی. آج ہم انہی وجہ سے, انہی وجوہات کی بنا پہ آج ہم کمزور ہیں کہ آپ کی سیرت سے ہم دور ہیں. آج معاملات کو بہتر کریں, معاملات کو سنوارنے کی کوشش کریں. ہم نے فقط دین کو مسجدوں تک محدود سمجھا ہے, بس نماز روزے کا نام دین ہے, بس تسبیح و تعلیل کا نام دین ہے. تو یہ نہیں ہے, بلکہ اس سے باہر نکل کے اپنے معاملات کو دیکھیں, اپنے برتاؤ کو ٹھیک کریں, اپنے برتاؤ کو صحیح کریں, اپنے لین دین کو صحیح کریں. حضور کی پوری سیرت, کوئی ایسا گوشہ خالی ہے ہی نہیں کہ سرکار کی سیرت سے ہمیں جس بات کا پتہ نہ چلے. آپ کی تعلیمات کے اندر جو چیز نہ ہو, ہر بڑی سے بڑی, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو سرکار نے جو ہے بیان فرمایا اور حضور نے وضاحت فرمائی. ہمارے پوری زندگی کے اندر کہ شادی والے معاملات کس طرح سر انجام دینے ہیں, ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, بہن بھائی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, ہمسائے کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, اپنے ہم وطن کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, مومن مسلم کے ساتھ کیسے رہنا ہے, غیر مسلم کے ساتھ کیسے رہنا ہے. کوئی گوشہ حضور نے خالی رکھا ہی نہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, سرکار دو عالم وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں کوئی غیر مسلم ہو تو اس پر اگر تم نے ظلم کیا, تشدد کیا, اسے ناحق تم نے تنگ کیا, تو سرکار فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس بندے کی طرف سے میں تمہارے ساتھ جھگڑا کروں گا, میں تمہارے ساتھ جھگڑا کروں گا. غیر مسلموں کے حقوق حضور ارشاد فرما رہے ہیں, غیر مسلموں کے حق, ان کے حق میں حضور ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں. اور ہم اپنی زندگیوں میں یوں انجان بنے ہوئے ہیں, یوں گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں. آج اسی لیے ہمارے ہاں امن نہیں, سکون نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون ہو, آؤ سرکار کی سیرت طیبہ کو اپنا لو. انشاءاللہ یہ جہاں بھی ہمارا ہوگا آخرت بھی ہماری ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے, ہم سب کو اپنے نیکوکار اور صالح بندوں کی صفوں میں ہمیں شامل فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین.